وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما نحل والد ولدا خيرا من أدب حسن أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم درود پاک تمام محبوب حمد و صلات تو بعد زیب مسند صدارت عزت مآب حضرت قبلہ پیر سید مختار احمد شاہ صاحب شیرازی دامت برکاتکم العالیہ، زینت محفل فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد عثمان عتیق صاحب زیدہ شرفکم السامی، میزبان محفل عزیز مکرم جناب قاری محمد نواز نعیمی صاحب زید مجدکم العالی، دیگر قابل احترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، عصمت مآب خواتین اسلام، مائیوں اور بہنوں، قاری صاحب نے مین موضوع ارشاد فرمایا کہ ماں باپ اتے اولاد دے کی حقوق نے، یعنی اللہ تعالی اولاد دے تے ماں باپ دا کی حق ہے کہ وہ اولاد دی تربیت کس طرح کرن، یعنی تربیت اولاد اے موضوع نہ میں نے ارشاد فرمایا۔ دوستو اور بزرگوں، اولاد اللہ تعالی دی نعمت ہے، کیے اے ایسی نعمت ہے کہ اسی دیکھ رہے ہیں انسانی زندگی اندر اگر ساریاں نعمتاں ہون لیکن اولاد نہ ہوئے تے بندے دا دل دا ایک گوشہ خالی رہندا ہے۔ بڑی حسرت دے نال اے ہنے زور تو پہلے میں ایک جگہ تقریر کر کے آیا، وہ لوگ انگلینڈ رہندے نے، الگ کر کے محفل وچ بھی کہن لگے، الگ کر کے بھی کہن لگے خصوصی دعا کرو ساڈے بچے دی اولاد کوئی نہیں، اللہ انہوں ایک ہی بیٹا دے چھوڑے۔ یعنی ساریاں نعمتاں ہون اولاد نہ ہوئے میرے بھائی دل دا گوشہ خالی رہندا ہے، سکون قرار نہیں آندا، بلکہ انج سمجھو اولاد او نعمت جدی خواہش اللہ دے نبیاں بھی کیتی، اولاد و نعمت۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی عمر 90 سال دے قریب ہو گئی لیکن بیٹا کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر دامن پھیلا کے دعا منگ دن،
اور بار بار منگ رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ کریم دے نبی بھی اولاد منگ رہے نے۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، عرض کر دینے میرے مالک رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، خدایا میرے اعصاب کمزور ہو گئے نے، میرے بال سفید ہو گئے نے، ربا میرے کو اولاد نہیں، رب ہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا۔ خدایا مینوں ایسا بیٹا عطا فرما میرا بھی وارث ہوئے، آل یعقوب دا بھی وارث ہوئے۔ دوستان گرامی قدر، اولاد و نعمت اگر نہ ہوئے اللہ دے نبی بھی طلب کر دینے، پتہ چلیا اولاد او نعمت جیڑی دین دنیا دے اندر فائدہ دین والی نعمت۔ اولاد دنیا اندر بھی فائدہ دین دیئے، آخرت اندر بھی فائدہ دین دیئے۔ اگے چل کے میں وضاحت کرانگا، بنیادی گل عرض کر رہے ہیں اولاد کیے بولو اللہ دی نعمت، اور نعمت ملن دا بھی سوال کرنا چاہیے، پھر اللہ دے دے کی ذمہ داری ہے ساڈی۔ اسی آج کل اس ذمہ داری تو لوگ کافی حد تک بے خبر ہیں۔ دوستو اولاد اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہ ملے قرآن و سنت دا اگر مطالعہ کریے تو ساڑی بہت بڑی ذمہ داری ہے جنہ لوگن اللہ نے اولاد بخشیے، بیٹا ہوئے یا بیٹی ہوئے، دوئے اللہ دی نعمت نے۔ یہ فرق نہ کیتا کرو کہ بیٹا نعمت ہے تے بیٹی نہیں، بیٹا بھی اللہ دی نعمت ہے، بچی بھی اللہ دی نعمت اور رحمت ہے، لہذا یہ فرق کرنا جاہلیت والا کام ہے، ساڑے دین دے اندر یہ کوئی فرق نہیں۔ لیکن دوستو اللہ کریم جدو اولاد دے وے، اولاد دی پرورش کرنا باپ اور ماں دونوں دی ذمہ داری ہے، انہاں پروان چڑھان، انہاں ہر اعتبار دے نال انہاں دی جسمانی تربیت بھی کرن۔ اساں لوگ جسمانی تربیت والتے توجہ دیندے ہاں، روحانی اور ایمانی تربیت وال توجہ نہ دیندے، جیڑا آج دا مین مقصود ہے قاری صاحب دا۔ لیکن میں ایک بنیادی گل عرض کراں، اللہ کریم اولاد دے وے تے او دے حقاں چوں پہلا ساڈے تے اے حق ہے کہ اولاد دا نام اچھا رکھو۔ بولو نام، بچہ بچی ہوئے نام تے رکھنا نا، تے نام اچھا رکھو شرعی حوالے نال۔ آج بندے کی کر دین اور زیادہ اس سلسلے عورتاں خراب کر دیں، وہ آدیاں نہ یہ جہاں ڈھونڈ لے آؤ جہاں دنیا تے نہ ہوئے۔ میرے کول کئی ہوندے آدن جی نہ یہ جہاں چاہیے جہاں پہلے کسے دا نہ ہوئے۔ کیسی عجیب خواہش ہے۔ اگر غور کرو، خود سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے 3 بیٹے نے، ایک بیٹے دا نام ہے محمد قاسم، ایک بیٹے دا نام ہے طیب و طاہر عبداللہ، اور تیسرے بیٹے دا نام ابراہیم۔ تینے نام عبداللہ ڈائریکٹ اللہ دے نام نسبت رکھدا، ابراہیم اللہ دے نبی خلیل اللہ علیہ السلام دا نام نامی، اور قاسم بڑی حسین صفت جڑی حضور نے اپنے بیٹے دی رکھی۔ گویا نام او رکھنا چاہیے جدی نسبت بھی ٹھیک ہوئے تے مانا بھی۔ گل آ رہی ہے سمجھ؟ ہو سکتا زیادہ تقریر بغیر صورت ہوئے کیونکہ سمجھانی بھی تو ہے نا، اس واسطے یہ بات ہن پریشان نہیں ہونا بھائی سر نے لائی، لیکن گل سمجھو اولاد اللہ کریم دیوے نہ غیر شرعی نہیں رکھنا چاہیے۔ میں گل کر رہا سا آج اسی آدھے ہیں مرد بھی عورتاں بھی نہ یہ جہاں رکھو جہاں کدائی نہ ملے، اور عموماً فخریہ نہ رکھ دے ہیں، مثلا شہزاد، ارسلان، قیصر، افراسیاب، نمے نمے نا آ رہے ہیں، اور بڑا خوش ہونا کہ میرے پتر دا نا کدائیں دور دور تک نہیں ملتا۔
انہاں بچیاں دے نا اگر رکھنے تو چن کے فنکارا اداکارا. میرا سوال ہے اگر بچی دا نا کسے بے حیا عورت دے نا تے رکھیں گا یا ایسے کردار تے رکھیں گا جیڑی اداکارہ فنکارہ ہے، اچھے کردار دی حامل نہیں، کل کی امید کر سکدا تیری بیٹی اچھی ہوئے گی؟ اللہ کو ڈرنا چاہیے. اس سلسلے سانو رہنمائی ہے. پہلی گل ہے نا شریعت دے مطابق رکھو، اور اگر کوئی نا غلط ہے تو انہوں بدل دیو. میں الحمدللہ کئی بندیاں دے نا بدلن، دوستاں دے عزیزاں شاگرداں دے نا بدلن، اور وہ بڑا حضور دی سنت ہے. ایک بچی دا نا سی آسیہ، عین الف صاد یہ ہے یا آسیہ. آسیہ دا معنی نافرمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا ہوں نافرمان بچی دا نا اچھا نہ ہے، حضور نے بدل دیتا. فرمایا نا ٹھیک نہیں، دا نا رکھایا برا. برا دا معنی سراپا نیکی. کتنا حسین نام ہے. وہ یہ پتہ چلے اگر غلط نہ کسے شاگرد رکھیا، مرید رکھیا، مقتدی رکھیا، پیر امام استاد دی ڈیوٹی ہے کہ نہ بدلے. قائل کرے نہ بدلو، اچھے نہ رکھو. اور سب تو بہترین نا وہ ہے جس نا دی نسبت اللہ نال ہے. میرے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب نالو بہترین نام عبداللہ ہے. کیڑا؟ میں یقین آکھے عبداللہ نا رکھنا آکھن لگے جی پرانا نا ہے. یہ عورتوں دے عجیب انداز ہوندے نے، مرداں دی بھی نال رل گئے ہون کیونکہ گل انہاں دی مندن. پہلی گل ہے اولاد اللہ کریم دے وے نا بہترین رکھو، انہاں دی نسبت یا اللہ ول کرو، یا خدا ول کرو، یا کملی والے مصطفیٰ ول کرو، برکت ہوئے گی. برادران گرامی قدر افضل نام نے عبداللہ، عبد الرحمن، یا اللہ دی نسبت والا کوئی بھی نہ. عبد الستار، عبد الوہاب، عبد الغفار، اللہ دی نسبت والا کوئی بھی نہ اعلیٰ نام ہے. اس تو بعد نام او اعلیٰ ہے جس نام دی نسبت نام محمد دے نال ہو جاوے. ایک روایت اندر آیا جس گھر دے اندر محمد نام دے دو بچے ہون، مثلا اللہ نے دو بیٹے دیتے، ایک دا نام رکھیا محمد اشرف، ایک دا نام رکھیا محمد امجد. دو نام دے بچے گھر موجود نے. علماء کرام نے لکھیا ہے جدو اس گھر کولو خدا دے فرشتے گزر دے نے ایک دوجن کہندے نے ذرا ٹھہرو اس گھر دا واسطے دعا کرو، اس گھر اندر محمد نام دے دو بچے موجود نے. نا اچھا رکھو اور انہاں دی نسبت خدا و مصطفیٰ دے نال کرو یا کسی اللہ دے ولی نال کرو. مثلا غلام فرید الدین، غلام نصیر الدین، اللہ دے معروف اولیاء اللہ غلام معین الدین. یہ نام رکھو جنہ نامہ نے انسانیت احسان کیتا ہے. واضح گل ہے اگر بیٹے دا نام غلام معین الدین رکھیں گا ہر بولن والا سمجھ جائے گا اے سنیے دل وچ چشتیاں دے تاجدار معین الدین دا پیار رکھدا ہے. بچے دا نام خواجہ اجمیر دے نام تے رکھے آئے. اللہ انہاں نسبتاں دی برکت عطا فرماندا ہے. اسی طرح بچیاں دے نام نیک او رکھو جنہاں دا تعلق شریعت مطہرہ دے مطابق ہوئے. ازواج مطہرات دے نامن، صحابیات دے نامن، اہل بیت اعظام دے نامن. انی بہرحال پہلا حق کیے اولاد دا نام اچھا رکھیا جائے. اولاد دا نام ایک آدمی نے اپنے بچے دا نام بڑا عجیب رکھیا جس اس دا معنی سی گندا کیڑا جڑا گوبر اندر پلدا ہے. او دا والد کہن لگا اے میرا بچہ میرا احترام نہیں کردا. حضرت عمر نو شکایت لگائی. آپ نے فرمایا دا نام کہ رکھی ہن لفظ میں یاد نہیں. اس نے جدو بولیا تو آپ نے فرمایا اس لفظ دا معنی ہے گوبر اندر پلن والا گندا کیڑا. جدو تو نا دا نہیں اچھا رکھیا ہے کدو تیرا احترام کرے گا. ناماں دا اثر ہوندا ہے شخصیت تے، ناماں دا اثر ہوندا ہے شخصیت تے. نا رکھن لگے ہاں ایک تے کہ نا اچھا رکھو، دوسرا ہے کہ کسے اللہ دے نیک بندے کو رکھوا. یہ بھی سنت ہے. صحابہ کرام حضور دی بارگاہ، اکابر صحابہ دی بارگاہ جاندے سن ساڑے بچے دا نام
آج کل بھی سنیے اندر یہ روایت موجود ہے، بچہ ہوئے تے دن حضور ضیاء الامت دی بارگاہ چند دن حضور نہ رکھو. ساڑھے سامنے کئی بندے آئے، حضور اللہ نے میں نے بیٹا دیتا، میرے بیٹے دا نہ رکھو. تے صاحب نہ فرماندے سن، یقیناً جیڑا نہ اللہ دے ولی دے منہ چوں نکلدا اودے برکت ہوے گی کہ نہیں ہوے گی؟ یقیناً ہوے گی. لہذا کسے اللہ دے ایک بندے ایک دے کولو نہ رکھاؤ تاکہ انہاں دی زبان دی برکت بھی شامل حال ہو جاوے. میں نے جیڑا دسیا گیا، میرے والد صاحب رانجھیاں والے پیر سید حیات شاہ صاحب دے مرید سن، تے میرا نام محمد انور اور انور شاہ صاحب دا نام رلا کے پیر حیات شاہ صاحب نے رکھے سی محمد انور. اور الحمدللہ وہ دی برکت ہے. ایک فیضان ہے ساڑھے ہاتھی ونڈ دی ایک عورت میں دسن لگی، اس خود میں دسیا، کہنے لگی پیر سید حیات شاہ صاحب شرازی راجیاں والے فرمانین میں انہوں نے ویکھیا ہاتھی ونڈ ایک مکان دے نال کھڑے. میں پوچھا پیر جی تھے کیوں کھڑے ہو؟ میرے بارے فرماندے محمد انور تقریر کر رہا، میں تقریر سن رہے ہیں. اس سلسلہ محبت دا عقیدت دا اس نو قائم رکھو. اولیاء اللہ دی نسبت اتھے بھی کام آئے گی، قیامت اندر بھی کام آئے گی. بہرحال میں چونکہ اپنا موضوع میرا نہیں ہو، میں اس میں نہیں جانتا. عرضے کریں اگر اللہ اولاد دے نہ چنگا رکھو، اس تو بعد انہاں دی کفالت اچھی کرو، پروان چڑھاؤ. میں عرض کراں جیڑا بندہ پیسہ اولاد تے بیوی تے بچیاں تے اہل خانہ تے خرچ کردا ہے، انہوں اپنے واسطے چٹی نہ سمجھیا کرو، اپنے واسطے بوجھ نہ سمجھیا کرو. خدا دی قسم کروڑاں سلام اس آمنہ دے لال تے جس نے گھر اندر ساڑے خرچ کرنو کتنا اعلیٰ مقام دیتا. سرکار نے فرمایا ایک تیرا درم جد نال غلام آزاد کرے، ایک تیرا درم جیڑا تم صدقہ کریں، اور ایک تیرا درم جیڑا تم بیوی تے بچیاں تے خرچ کریں. اللہ دی بارگاہ اندر درم او آلہ ہے جیڑا بیوی تے بچیاں تے خرچ کر رہے آئے. گویا جیڑے گھر اخراجات کر دے ہو بچیاں دی تربیت تے اہل خانہ دی تربیت تے، وہ اللہ دی بارگاہ اندر صدقے نالو افضل ہے. یہ بھی ایک ساڑی ذمہ داری ہے. انہاں دی جسمانی تربیت بھی کرو لیکن نال نال ایمانی اور روحانی تربیت کرو. آج دے دور دے اندر اساں لوگ اسلامی تہذیب تو دور ہوندے جا رہے ہیں. اولاد دے نال محبت ایک فطرت دا تقاضا ہے، ہر بندے نو چاہیدا ہے اولاد نو محبت دے وے. لیکن ایک گل یاد رکھو، بچی بچے اندر فرق نہ کیتا کرو. جیڑی شفقت و محبت بچے نو دیندے ہو وہی شفقت و محبت و توجہ بچی نو ہی دتی کرو. حدیث پاک اندر آیا قیامت والے دن ایک ماں دا جوڑا اپنے عملاں دی وجہ تو جہنم وچ جان لگے گا. چھوٹی بچی اللہ دی بارگاہ چرز کرے گی یا رب الیوم یوم العدل، خدایا اج عدل دا دن ہے میں عدل منگن آئی ہوں. اللہ فرمائے گا دس کی چاہنی ہے؟ عرض کرے گی مولا میں بچی اپنے ماں باپ دے گھر پیدا ہوئی، تیری عزت دی قسم ہے میں گواہی دینی ہے میرے ماں باپ نے اوہی شفقت توجہ تربیت مینوں دتی جڑی بچیاں نو دتی. خدایا جدو بچیاں نو حقیر جانیا جاندا سی، اگر میری یہ گواہی سچی ہے تے تو جاندا، میں عرض کر دیاں میرے ماں باپ نو جہنم نہ بھیج. خدا دی قسم علماء نے لکھیا اللہ اس بچی دی گواہی اور سفارش قبول کر کو دے ماں باپ نو جنت بھیج دے گا. اللہ اولاد دی تربیت دے اندر نہ بہتر رکھو، انہاں دی تعلیم و تربیت اچھی کرو، توجہ دے انہاں دے اتے، اور بچی اور بچے اندر کوئی فرق نہ کرو. اگر بچے نو اعلیٰ تعلیم دلا رہے ہو بچیاں بھی دلاؤ، اگر انہاں نو اعلیٰ لباس و خوراک دے رہے ہو بچیاں نو بھی دیو. دوستان گرامی قدر اسی طرح حکم ہے ہر لمحے بچیاں دا خیال رکھو. قرآن کریم دی میں آج تواڈے سامنے پڑھی ہے. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا.
ایمان والےو آپ بھی جہنم دی اگ تو بچو، اپنے اہل خانہ نو بھی اہل و عیال نو بھی جہنم دی اگ تو بچاؤ۔ صحابہ کیتی یا رسول اللہ انج تے نہیں سی، جیوں اج اسی قرآن دی آیت سن کے سبحان اللہ آ کے وڑا چھوڑ دیاں، نہ مطلب پتا، نہ معنی پتا، نہ مقصود پتا۔ صحابہ قرآن دے معنی سمجھ دے سن، ہر گل دا سرکار کولو سوال کر دے سن۔ از کیتی یا رسول اللہ اسی آپ تے نیکی اختیار کر کے برائی تو بچ کے جہنم تو بچ سکدے ہاں۔ اہل و عیال نو برائی تو بچان دا کی مطلب ہے، جہنم تو بچان دا کی مطلب ہے؟ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بھی نیکی اختیار کرو، برائی تو بچیا کرو، یہی گھر والین بھی تلقین کیتی کرو، تربیت کیتی کرو، وہ بھی جہنم دی اگ تو بچ جان گے۔ گویا جیڑی خیر، جیڑی اچھائی، جیڑا دین دا علم تو آنو ہے، جو چیز پتہ ہے خود بھی عمل کرو، اپنی اولاد، اہل و عیال، بیوی، بچے انہاں تے بھی نظر رکھو۔ بعض لوگ بڑے نیک نمازی ہوندے لیکن گھر توجہ نہیں دیندے، بیوی بچیں دی تربیت تے توجہ نہیں دیندے، یہ ذمہ داری ہے۔ اج اساڈے اندر اولاد دا لاڈ بڑا آ گیا، بہت زیادہ لاڈ پیار آ گیا، اور بچیاں بڑی اہمیت دیتی جاندی ہے پیار دے حوالے نال، لیکن اے پیار تربیت اندر رکاوٹ بن رہا۔ کچھ ماں باپ آج کل ایسے ہو گئے کہ اپنے بچے ڈانٹ ڈپٹ کرنا، جھڑکنا یہ ہمت ہی نہیں۔ خصوصاً ایک میں بڑی توجہ دے نال گل کراں گا، عموماً بچیاں نو خرابی، بچیاں بگاڑ دا باعث ماں بندی ہے۔ ماں دے دل اندر اولاد دی محبت زیادہ ہوندی ہے، لہذا محبت دے تحت او بچیاں دے عیباں تے، قصوراں تے، غلطیاں تے پردی پاندی ہے۔ یہ خدا دا نظام ہے۔ اللہ نے اولاد نو پالن واسطے باپ اور ماں دونوں کے، باپ گھر دا حاکم ہے، بولو باپ گھر دا حاکم ہے، اور ان سمجھ لو ماں گھر دی ملکہ ہے، ماں گھر دی مملکت دی ملکہ ہے، اور باپ گھر دی مملکت دا حاکم ہے۔ حاکم دا کام میں شفقت دی چھتری مہیا کرے، ملکہ دا کام میں گھریلو ماحول درست رکھے۔ اگر اے دو کام چل دے رہن، میاں اپنی ذمہ داریاں ادا کرے، بیوی اپنی ذمہ داریاں ادا کرے، بہترین اولاد دی تربیت ہوندی۔ لیکن اسی عموماً کی کر دے ہاں، پیار زیادہ، لاڈ زیادہ، پھر کچھ مشرف دا نعرہ نار رل گیا، مار نہیں پیار۔ آج اساں انہاں نو اپنا لیا، اور یہی اج کل چیز بہت زیادہ عام ہو رہی ہے کہ بچن جی مارنا نہیں چاہیے، مار نال بچہ بگڑ جاندہ۔ ایک حد تک بچے ڈر باپ دا ہونا، اور اے ڈر بھی اللہ دی مہربانی ہے۔ اگر باپ دا سایہ سر تے نہ ہوئے، باپ دا ڈر نہ ہوئے، بچپن اندر بچہ بگڑ جاندہ ہے۔ لیکن باپ نو کسائی نہیں ہونا چاہیے، ایک خاص انداز اندر روب دبدبا گھر تے رکھے، اور ماں نو بھی چاہیے۔ باہر دوہاں دی ذمہ داری ہے۔ میں عرضے کر رہے ہیں اسی اج لاڈ پیار دینے ہیں، لیکن تربیت، اگر بچہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، مثلا انج ہوندا کئی باری بچہ مان گالاں کر رہے ہوندا تو باپ خوش ہو رہے ہوندا، تھپڑا دیندا، شاباش بڑا کام کر رہے ہیں۔ آج مان گالی کڈوا رہے ہیں، کل انہوں نہیں بچہ گالی کڈے گا۔ یہ نہیں طریقہ ہے، دو ہی نظر رکھو۔ اللہ نے ایک نظام بنایا۔ علامہ اقبال نے بڑی پیاری گل کیتی، گلاں ڈھیر ساری ہیں، میں باہر سمیٹن دی کوشش کر رہے ہیں، توجہ رکھو تے سمجھ آسی۔ علامہ اقبال نے بڑی پیاری مثال ساڑے سامنے دیتی۔ علامہ اقبال اسی سارے جاننے ہیں، تسی تے میں، جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسماعیل میں تن ذبح کرنا چاہنا، ماذا ترا، بچے تیری کی رائے؟ فرمایا میں خواہ کیا میں تینوں ذبح کر رہے ہیں، ماذا ترا، اے میرے بچے تیرا کی خیال ہے، کی رائے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کی جواب دیتا، دوستو باپ کہہ رہا اے 13 سالہ میرا نوجوان بچہ میں تینوں ذبح کرنا چاہنا، قربان کرنا چاہنا اللہ دینا تے۔ بچہ کی جواب دیندہ، اگر آج دا بچہ ہوندا، ماڈرن دور دا بچہ ہوندا، آدھا ابا جی 17 تو اتے ہو گئے ہو، عقل جائی کوئی نہیں رہا، عقل دا علاج کراؤ۔ کدی بچیاں بھی باپ نے ذبح کیتا ہے، لیکن وہ بچہ عام بچہ نہیں، بچہ نبی ہے، اور پلیا کس ماحول اندر ہے،
پتے ابراہیم دی نگاہ نظر تلے ہاجرہ دی رحمت والی گودے جدو باپ دی شفقت بھری نظر ہر وقت ہوئے. اقبال دا میں شعر عرض کرنا چاہنا. اقبال نے کہا حیرت اسماعیل کہندے نے یا آبات فعل ما تو امارو ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے ابا جان جو تنوں حکم ملیا کر گزرو یعنی مینوں بے شک ذبح کر دیو میں بھی صبر کراں گا میں بھی اللہ دی رضا تے راضی رواں گا. اقبال کہندا ہے کدی سوچی 13 سالہ نوجوان اپنے باپ دے حکم تے اپنی جوانی والی جان وارن واسطے تیار ہے. وجہ کیے اقبال کہندا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اقبال دا شعر بڑا قابل غور. یہ فیضان نظر تھا. اقبال کہندا ابراہیم علیہ السلام دی نظر دا فیضان یا مکتب ہاجرہ دی گود دی کرامت سی. کس نے 13 سالہ بچے نے فرما برداری دا سیمپل بنا کے اتنا کائنات اندر آلہ کر دیتا کہ دنیا ہی نہیں شاباش دے رہی دنیا ہی ریگارڈ نہیں کر رہی دنیا ہی نہیں کہہ رہی اسماعیل انوکھا بیٹا ہے. کائنات دا خالق عرش معلا تو داد دے رہے ہے اللہ بھی داد دے رہا. فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین جدو دوئے باپ بیٹا میرے حکم تے جھک گئے. حضرت ابراہیم دی بھی تعریف اسماعیل علیہ السلام دونوں دی تعریف میں عرض کر رہے ہیں. اتنا بڑا کردار اسماعیل علیہ السلام کدوں ادا کیتا جدو باپ دا فیضان نظر سی تے ماں دی گود دی کرامت سی. گویا یہ دو چیزاں مل کے چلن تے پلن والا اسماعیل دی صفات دا پرتا ہو سکتا ہے. پلن والا بچہ نیک صالح اچھی عادات والا ہو سکتا ہے. میں تمام جڑے میری گل سن رہے ہو اگر باپ ہو تے اپنی نظر اندر فیضان پیدا کرو خود اتنے نیک بن جاؤ تیری نیکی نو دیکھ کے تیرا بیٹا خود بخود نیکی والا آ جائے. ایک میرے دوست نے پروفیسر احمد علی انہوں دا نام ہے انہوں نے ایم فل فصوص الحکم دے اتے کیتا کہ ان عام بندہ تے سمجھ نہیں سکتا فصوص الحکم کی چیز ہے. یہ فصوص الحکم حضرت شیخ محی الدین ابن عربی دی تصوف تے کتاب ہے جیڑی اتنی مشکل لینتھی کتاب ہے کہ ساڑے مشائخ اپنے مریداں نے سبکن پڑھان دے سن. حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن ساڑی کلاس نے فرمان لگے میرا دل کردہ یہ کتاب میں تو حرف بحرف پڑھا ہوں. اتنی اعلیٰ کتاب ہے فصوص الحکم. ادھی گہرائن عام علماء مشائخ بھی نہیں سمجھتے بہت مشکل ہے. اس بچے نے بالکل نوجوان جہا بچہ اس نے فصوص الحکم دے اتے ایم فل انگریزی اندر کیتا بہت لائق لڑکا. میں اس نے آکھیا کہ اس جوانی اندر اس نے تھوڑی جی میری تصوف نال موضوع تے گفتگو کی تھی اسپیشلی ٹائم لے کے ملن آیا الگ بہ کے جدو ساڑی گل بات ہوئی تو میں حیران رہ گیا اس جوانی وچ اتنی اچھیاں تصوف دیاں حقیقتاں اس بچے نے پتن. میں حیران رہ گیا تو میں پوچھا یہ چیز تو ان کتوں ملی ہے؟ کہنے لگا قریشی صاحب اے میرے والد دی نظر دا فیضان ہے. میں کہ اس دا کی مطلب؟ آکھن لگے قریشی صاحب میں قسم اٹھا کے کہنا ساڑے والد نے کدی سا نہیں آکھے نماز پڑھو لیکن ساڑے والد اتنے متقی نے اتنی جاذب قلب و نظر شخصیت نے کہ اسی انہوں نے ویکھ کے انہوں دی زندگی نے ویکھ کے ساڑی جرت ہے نہیں اسی نماز قضا کری. یہ ہے فیضان نظر. ایسا باپ بن تیرا کردار بیٹے واسطے رہنمائی ہوئے اور ایسی ماں بن کہ تیری گود ایک کتاب تربیت ہوئے بچے واسطے. اگر یہ ذمہ داری ادا کرو گے پھر اگے پھر میں عرض کر رہے اساں لوگ اس میں توجہ نہیں دیں دے رہنمائی دی بھی ضرورت ہے. اور اگر بچہ غلطی کرے سٹوک دے نہیں پیار دی وجہ تو نہیں جی میرے مٹھن کچھ نہ کھیا ہے یہ میرا چاندنی نو کچھ نہ کھیا ہے. میں کہنا ایمان نہ دس دنیا دے کسے چاند تے مٹھو بچے اتنے او دے نال پیار کسے ماں باپ نو ہو سکدا جیڑا پیار حسنین نال آمنہ دے لال نو.
اسی تے حدیث مبارکہ دے اندر پڑھیا حسنین کریمین نا نبی کریم نو کتنا پیار ہے، حضور رسول رحمت کتنا پیار کر دے۔ ابو ہریرہ کہندے نے میری اکھاں دیکھا حالے حضور لیٹے ہوئے نے، حسن کریم آئے نے، پیار دے نانا جان دے بدن تے چڑھ گئے نے۔ خدا دی قسم نہ پیراں دیاں برکتاں دا کی عالم ہے جیڑا جسم نبوت تے چڑھ دے جا رہے نے۔ فرمایا میں اکھاں نال ویکھیا امام حسن رسول اللہ دی چھاتی تے پہنچ گئے، قریب ہو کے نانا جان دے چہرہ مبارک دے قریب جدو منہ لے گئے نے، حضور نے زبان نبوت کر دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے حسن حضور دی زبان چوس رہے نے، نبیاں دے سلطان لیٹ کے جنہاں نو زبان چوسا رہے نے۔ شفقت و کرم دا اے عالم ہے، اگر کدی حسنین روئے نے رسول اللہ بے چین ہو گئے نے۔ ایک دن سیدہ خاتون جنت دے مبارک گھر دے کولو حضور گزر رہے نے، اندروں بچیاں دی آواز آئی رون دی۔ صحابہ کرام فرماندے ہیں حضور دے قدم رک گئے، رک کے حضرت فاطمہ دے دروازے تے دستک دے کے پوچھیا میری بیٹی کی گل ہے، بچے کیوں رو رہے نے؟ عرض کیتی ابا جان بچے جے ہوئے گل بھی ٹھیک سی، بچے بچے ہوندے نے، لیکن رسول گرامی نے فرمایا فاطمہ انہاں نو چپ کراؤ، ان بکاءہما یؤذینی، انہاں نو جلدی چپ کرا فاطمہ، انہاں دا رونا مین تکلیف دیندا ہے۔ اس تو بڑا کون پیار کر سکدا؟ یہ پیار دا عالم ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم حسنین کریمین گود اندر لے کے نہ صرف چومیاں کر دینے، ارے ہر نانا اپنے نواسیاں چمدا ہوئے گا، دادا پوتیاں چمدا ہوئے گا، لیکن انوکھا لاڈ حسنین نو ملیا، کانا یزمہما و یشمہما، حسنین آندے نے رسول اللہ چھاتی نال لگا لیندے نے اور چمیاں بھی کر دینے، نال سنگیا بھی کر دینے۔ اے سنگھن والا انوکھا پیار حسنین نو ملیا، اللہ دے نبی محترم کو ملیا۔ میں گل لے کرنا چاہنا اتنا پیار کس بزرگ نو اپنے بچیاں نال ہوے گا، لیکن اگر انہاں بچیاں کو کوئی اگر غلطی ہو جاندی ہے، مسٹیک ہو جاندی ہے، خیال نہیں رہندا کوئی میرے کریم دی بارگاہ صدقے دیاں کھجوراں دا ٹوکرا پہ ہویا، امام حسن دا بچپن ہے، جس طرح عام بچیاں دی عادت ہے، اگر کوئی مٹی یا کوئی چیز ہوئے بچے آ کے لیندے نے، حضرت حسن کریم آئے نے، آ کے اس کھجور دے ٹوکرے چو کھجور چکیے، چک کے اپنے منہ اندر ڈالیے۔ حدیث پاک اندر آیا جیوں ہی امام حسن منہ دے اندر کھجور ڈال دے گئے نے، سرکار انتہائی بے تابی نال حضرت حسن وال بڑے نے اور فرمایا میرے بیٹے جلد تھوک دے، جلد تھوک دے۔ یہ بھی فرمایا نال اپنی انگشت مبارک امام حسن دے منہ اندر ڈالیے، فوراً کھجور بار چا کے سٹیے، نال فرمایا میرے بیٹے اللہ نے صدقہ میرے تے میری آل تے حرام کر دیتا ہے۔ گویا امام حسن اپنے بچپن دی وجہ تو صدقے دی کھجور منہ اندر ڈال لیندے نے، ایک لمحہ نبی پاک تاخیر نہیں کر دے، فوراً نالے تھکن دا حکم دیندے نے، خود انگلی نبوت ڈال کے منہ چو کھجور کڈ کے تین میں نے عملی سبق دیتا۔ او اولاداں نال لاڈ کرن والے ہو، پیار کرن والے ہو، اگر بچے کو لو کدی کوئی کسی طرح ایسی حرکت ہوئے جیڑی شرعی طور تے ٹھیک نہیں تے بزرگ نو ویکھ کے ہسنا نہیں چاہیدا، یہ نہیں کہنا چاہیدا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، فوراً مصطفیٰ کریم دی بے تابی دی طرح بے چین ہو کے اپنی اولاد دی تربیت کرو۔ اللہ دی قسم اے ارادہ کر کے جدوں اولاد تے نظر رکھیں گا حضور دی سنت دی برکت دے نال رب تیرے بچیاں نو بھی نیک بنا دے گا۔ لیکن جڑی گل میں کر رہے ہیں غور کرو، حضور نے ایک لمحہ تاخیر گوارا نہیں کیتی، لیکن ساڈا بچہ آج بیٹا غلطی تے غلطی کر رہے ہیں، نہ ماں ٹاسے نہ باپ ماں سے الٹا ہس دیں، تو یاد رکھو پھر جیسا کرو گے ویسا۔ آج اگر بچے دی غلطیاں تے چشم پوشی کرو گے، محبت دے نام تے درگزر کرو گے، محبت دے نام تے توجہ نہیں دیو گے، کل خود ہی روو گے، پھر تواڈے اس روਣ دا درد اتنا ہوئے گا، اتنا کرب دل وچ لے کے مرے گا، کوئی مداوا نہیں ہوئے گا۔
آج اسی باہر بازار جاندے ہاں، میرے کریم نے کس حسین انداز اندر ماں باپ نے ایک رہنمائی دیتی. آج دی تقریر دا مین نچوڑے جڑا میں عرض کر رہے ہیں، یاد رکھو ہر ماں باپ باہر جاوے دل کردہ میں اولاد نو بہترین تحفہ دیواں. کوئی امیر کہندا ہے، ایک امیر آدمی ساڈے نال تعلق دار سن، ایک واری خیریت پوچھی تے دسن لگے 4 بیٹے نے، چواں واسطے کوٹھیاں بنا دیتیاں نے، الگ کارخانے لگا دیتے نے، الگ انہاں دے اپنے کاروبار نے. ہر باپ چاہندا میں اولاد نو اعلیٰ تحفہ دے کے مراں، اعلیٰ تو اعلیٰ دنیا دی دولت دے کے مراں. ماں چاہندی ہے اگر میرا وس لگے تے میں آسمان دے ستارے اتار کے بچے دے قدماں تو وار دیواں. میں مندا اولاد نو اے تحفہ دین دی ہر تمنا باپ دے دل وچ بھی موجود ہے، ماں دے دل وچ بھی موجود ہے. پر خدا دی قسم ہے اپنی خواہشات نو بے لگام نہ کر. چل چلیے مدینے والے دے دروازے تے پوچھئے یا رسول اللہ میں اولاد نو تحفہ دینا چاہنا، کی دیواں؟ فرمایا ما ناہلا والدن والدن خیرم من ادب حسن او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا بہترین تربیت کر دیتی، اس نالو محمد دی نظر اندر کوئی اعلیٰ تحفہ ہو سکتا ہی نہیں. انشاءاللہ اگر دماغ دے پیالے سدھے رکھو گے تو کچھ لے کے جاؤ گے. میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث عرض کر رہے ہیں ما ناہلا والدن والدن خیرن من ادب حسن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا کسے ماں باپ نے اولاد نو اچھے ادب نالو کوئی کدی بہترین تحفہ دتا ہی بہترین تحفہ. ہن میں سمجھ رہے ہاں اگر اج میں سمجھ رہا کہ اولاد واسطے بہترین تحفہ ہے جی والد صاحب یورپ تو آئے، میں چونکہ دورے تے جاندہ رہنا تے بھائی ادو جی بڑا بہترین ساڑھے واسطے کیمرہ لے آؤں گے. اسی سمجھتے ہیں بہترین کیمرہ اولاد واسطے بہترین تحفہ. اج جی بچہ آکھے گا جی میرے واسطے کوئی ایڈوانس موبائل لے کے آنا. تیری میری نظر اندر اے تحفے نے آمنہ دے لال نے او تحفہ بیان کیتا جڑا دارین وچ کم آئے گا. فرمایا اس نالو بہتر کوئی تحفہ نہیں کہ تو اپنی اولاد نو اچھا ادب سکھا کے جا. او دے آداب زندگی اچھے ہون، عادات زندگی اچھے ہون، او دے افکار اچھے ہون، او دے خیالات اچھے ہون، او دے اعمال اچھے ہون. من ادب حسن اندر حضور نے اگر علماء بیٹھے ہون، علامہ عثمان عتیق صاحب بیٹھن ادب حسن دے جملے اندے مصطفیٰ نے کائنات دی حسن سمیٹ کے ایک دو لفظاں بیان کر دیتے. ادھی جتنی کوئی تشریح کر سکتا اتنے ضرورت نہیں کیونکہ ماحول سادہ جہا اگر میں اس وچ چلا گیا باہر ہو سکتا میں بھی سمجھ نہ آوے تو ان بھی نہ آوے علمی گل ہو جاوے. لیکن موٹی جی گل کر رہے ہیں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اولاد نو تحفہ دینا چاہنا بہترین تحفہ یہ اپنی اولاد نو اچھے آداب سکھا. بولو اچھے، مل کے بولو اچھے. اور اچھے آداب اسی جان دے ہاں بس اچھے آداب حضور دی شریعت ہے. اچھے آداب اللہ رسول دا تعلق ہے. اپنی اولاد دی تربیت انج کر کہ تیری اولاد دا دل اللہ رسول دی محبت دے نال آباد ہو جا. اس طرح زندگی گزار انہوں نے پتہ چلے کہ میرے باپ نے میری تربیت کیتی ہے. برادران گرامی قدر باپ اور ماں دی اہم ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد دی تربیت اتے ہر وقت نظر رکھے. حضور نے کچھ رہنمائیاں کیتیاں. فرمایا جدو بچہ بچی 7 سال دے ہو جان انہاں نماز دا حکم دے. کی کرو بولو؟ نماز دا. انہاں کو بچہ نماز پڑھی کرو. بچہ 7 سال دا ہو جائے بچی ہو جائے نال کھڑوا کے نماز پڑھاؤ. اپنے نال کھڑا کرو، انہاں وضو سکھاؤ، آہستہ آہستہ انہاں مائل کرو. نہیں بھی پڑھ دیتے کوئی حرج نہیں. یہ ایسا عمر دا حصہ ہے. پیار دے نال محبت دے نال اس منے لگاؤ. سن ایک گل عموماً میں گلے کریں تنقید واسطے نہیں کر رہا. سن علماء کئی واری دس دن حضرات حسنین کریمین نانا جان دی تلاش اندر مسجد نبوی چ آئے. میں پوچھتا کیوں آئے مسجد نبوی چ؟ بولو آخو نانا جان مسجد چ ملتے نے. گل میری سمجھ آئی؟
جدو نانا مسجد اندر ملے، دادا مسجد اندر ملے، باپ مسجد اندر ملے، ماموں مسجد اندر ملے، آٹومیٹیکلی بچے دا بھی آنا جانا مسجد ہو جائے گا، خود بخود ہو جائے گا، کہنا بھی نہیں پوے گا۔ بچہ ویکھ لے گا میرا باپ مینوں عموماً مسجد دے اندر ملدا ہے، لوگ نمازاں پڑھ کے چلے جاندے نے، میرا باپ آستانہ عالیہ بیربل شریف دا مرید اوابین پڑھدا رہندا ہے، بیرا شریف دا مرید اوابین و اشراق پڑھدا رہندا ہے۔ جدو بیٹا دیکھے گا میرے باپ دا پیار اللہ دے گھر نال ہے تے بچہ بھی خود بخود رب دے گھر نال پیار کرن لگ پوے گا۔ ماں باپ دی نقش قدم تے اولاد چل دیئے۔ برادران گرامی قدر ساڑی ذمہ داری ہے، یہ نعمت جیڑی ایک میں کتاب پڑھ رہے ساں، پڑھے ہیں تے اگرچہ بہت سارے سال ہو گئے، 21 سال، پر میں آج بھی وہ کتاب دی گل یاد ہے۔ ایک مفکر لکھ دے نے بڑی پیاری گل، کہندے نے اے ماں باپ اس گل نو کدی نہ بھولو، اللہ جڑا تانوں بیٹا دے رہا ہے او انج سمجھو جیوں سنی مٹی کمہار دے ہاتھ وچ ہوندی ہے۔ سنی مٹی جدو کمہار دے ہاتھ وچ ہوے، ہن او دی مرضی پیالہ بناوے، او دی مرضی پیالی بناوے، کوئی چیز بناوے، مثال دین دا مطلب ہے او گندی ہوئی مٹی ہے، جو شیپ دیوے گا بن جائے گی۔ اوہی بچہ رب نے تین دیتا ہے، اگر تربیت کریں گا ہو سکدا او چلدا چلدا اللہ دا ولی بن جاوے۔ آج جو رنگ توں دیویں گا اوہی بچے اندر رنگ۔ میں نے حدیث جو اس دی تائید ملی، میرے اور تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ ووالداہ، ایک حدیث اندر آیا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ہر بچہ اللہ رب العالمین دی محبت دی فطرت لے کے پیدا ہوندا ہے۔ اگو کوئی اپنی اولاد نو یہودی بنا دیندا، کوئی عیسائی بنا دیندا، کوئی مجوسی بنا دیندا، گویا جدو بچہ پیدا ہوندا ہے بچے دی فطرت دے اندر پیدا کرن والے دی محبت دا بھی موجود ہے۔ اگر تسی جاگ رہے ہو تے گل میں کر دیں، جاگ رہے ہو تو انو سن یاد ہوئے گا سونے نے عالم ارواح اندر سانو ساریاں نو پشت آدم چو کڑیا، ایک وعدہ لیا، فرمایا الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب نہیں؟ پوچھیا کہ نہیں؟ ذرا بولو جی بولو۔ بعض اوقات انج ہوندا ایک بڑی حسین و جمیل چیز بندہ ویدا نہ وہ چیز دل وچ بس ویندی۔ کل ٹھیک ہے، مثلا تسی جٹکے لوگ ہو، کسی کو بہت پیاری نسلی مجھ ویکھی، دل وچ آیا کہ اے بڑی نسلی مجھ ہے بھی وکن والی، میں لینی ہی لینی، تے تسی لے کے چھوڑ دے ہو، وہ مجھ تواڈے دل وچ بس گئی۔ صوفیاء کہندے نے مالک نے ساریاں روحاں نو کڈ کے اپنے آپ نو وکھا کے فرمایا الستو بربکم، اے پرتاؤ محبت الہی دا پایا، ہر دل خدا دی محبت نال آباد ہو گیا۔ منہ چو نکلیا بلا، ہاں تم یا اللہ ساڈا رب کیوں نہیں؟ فرمایا پھر جہان بدلیا، اے ایک بیے جیوں تم زمین اندر گڑداں، وہ بی تلے چلا جاندا، مٹی نال چھپ جاندا۔ محبت الہی دا بیج ہر دل اندر موجود ہے، معرفت الہی دا بیج ہر دل اندر موجود ہے۔ معاشرہ یا ان مشرک بنا دیندا، یا بت پرست بنا دیندا، یا مجوسی بنا دیندا، یا ان ہور روش تے ڈال دیندا، لیکن اگر ماحول ٹھیک ملے تے بچہ پہلی بولی ہی لا الہ الا اللہ دی بولدا ہے۔ پھر اسے بیج نو ابھارن واسطے اسی کی کردے ہیں؟ بچہ پیدا ہوا دے کان وچ بولو تے دوجے کان وچ تکبیر کرنے ہیں۔ کیوں؟ بچے کو ہی نہیں پتا کیوں کہہ رہے ہو؟ فرمایا او دے لاشعور اندر اللہ دا نام سمو رہے ہیں، اللہ دے نبی دا نام داخل کر رہے ہیں۔ میرے بھائی میں عرض کر رہے ہیں ہر بچہ فطرت تے پیدا ہوندا ہے، ہر بچے دا باطن اللہ دی گل منن واسطے تیار ہوندا ہے، ماحول خراب کر دیندا ہے۔ ساڈا ماحول ہے مسلمان ملک، اسے ماحول اندر ایک بچہ ہے انہوں پتہ ہی نہیں نماز دی کی اہمیت ہے، وہ جاندے ہی نہیں نماز میرے تے فرض ہے،
کیونکہ نہ باپ پڑھی نہ ماں پڑھی نہ ماموں نہ چاچا نہ نانکے نہ دادکے نیڑے نیڑے نماز نہ دی کوئی شے نہیں ہو سکتا وہ بیچارہ پروان چڑھے. میں انگلینڈ اندر 1988 اندر حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ میں نو بھیجیا. میرے کول ایک 26 سالہ 23 سالہ نوجوان لڑکا آیا. انہوں بندے لے کے آئے من ملا کے کہنے لگے قریشی صاحب اسی تو ہاڈا سنیا کہ علماء وچوں تسی اس علاقے اندر کچھ انگریزی بول لیندے ہو سمجھ دے ہو. اے بچہ برطانیہ اندر پیدا ہویا ہے سید زادہ تو ہاڈے کو لے آیا سانو اس بچے نو ابتدائی دین دی تعلیم دے دو. میں آکھیا ٹھیک ہے. حضور ضیاء الامت دا کرم ہے الحمدللہ انگریزی اندر پڑھا بھی سکدا سن بھی سکدا. میں آکھیا ٹھیک ہے. وہ بچہ ساڈے کول بیٹھا قابل غور گالے پچانی والے ہو 24-23 سالہ سید زادہ لڑکا ساڑے کول بیٹھا. گال چھڑ پئی سلمان رشدی نے توہین نبوت کتاب لکھی ہے ایجیٹیشن لندن شہر اندر ہوئے گا اسی ہوتے جانا سی ایک تحریک ایک جلوس ہوئے گا. وہ کہن لگا گلان گلان دے اندر آیا رشدی نے جناب رسول اللہ دی گستاخی کیتی ہے. 23-24 سالہ او سید سوال میں کرن لگا ہو از محمد. رشدی نے جس محمد دی گستاخی کیتی وہ کون ہے کون ہے بتا رہے سن سید زادہ 23-24 سال عمر ہے لیکن ہے سی سید زادہ لیکن پیدا انگلینڈ اندر ہویا. ماحول او ملیا جس ماحول اندر حضور دا نہ ہی کوئی نہیں تربیت گویا انج ہو رہی ہے پتہ ہی نہیں محمد کون ہے. میں ایک باری سٹرک ہویا میرے ذہن تے لیکن میں پھر انہوں آرام دینا سمجھایا یہیو نام نامی ہے جدا کلمہ پڑھ کے انہاں تے دوجیاں تے ساڑیاں وچ فرق ہو جاندہ ہے. گل میں صرف اتنی تو ان کر رہے ہیں ماحول دی گل ہے. جیسا ماحول بناؤ گے بچہ ایسا ہوئے گا. اور ایسے ہی ماحول اندر سنتے مثال بھی ملی کہ ماں سو رہی ہے رات دا پچھلا پہر ہے سعادت مند بچہ ٹین ایج اندر ہے اس دی جوانی اندر ہے ابھر دی جوانی اندر ہے. بچہ ماں دے قدم تے لب لگا کے ماں نو جگاندا ہے بوسا دے کے جگاندا ہے. ماں دی اکھ کھلی پوچھیا بیٹا فرید خیر تے ہے کہندا ہے امی جان جاگو تہجد دا وقت ہو گیا ہے. بچہ فرید تن کہیں جگایا ہے عرض کر دینے اماں رب تو ہاڑے تے کرم کرے تو سی میں نے شکر دی عادت تے لا کے خدا دی یاد دا عادی بنایا. ہون اے لذت فرید دے دل وچ آ گئی ہے جدو اے وقت آندا ہے محبوب دی یاد آپ پہ جگا لیندی. ماحول تربیت واسطے گھر دا ماحول بناؤ. جیسا ماحول بناؤ گے بچہ ایسا پروان چڑھے گا ایسا آگے بڑھے گا. اگر تیرے گھر اندر اللہ رسول دا نا نہیں کیا بچے نا کنورٹ ہوئے گا. اور اگر تیرے گھر دے اندر ہر وقت اللہ تے اللہ دے نبی دی گل ہوندی ہے تے تیرے بچے دا ذہن بھی تیار ہوئے گا. اگر تیرے گھر اندر حضور دی محبت دی گل ہوندی ہے تے تیرے بچے دا ذہن بھی حضور دی محبت نال آباد ہوئے گا. میرے کریم آقا دی حدیث سے فرمایا اپنی اولاد نو 3 چیزاں سکھاؤ. کیڑیاں میں گل کر رہا سا ویسے تے تقریر بہت لمبی ہے کہ نہیں قاری صاحب میری کوئی کیس سنی ہے نا تو کئی بار یہ مطالبہ لوگ کر دیں جی فلاں تقریر کرو ماحول ہوندہ بھائی تو میری تقریر سمجھ آ رہی. میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 سال دا ہو جائے نماز دا حکم دیو نماز مال انہوں میلان کراؤ. جدو بچی 10 سال دے ہو جان فرمایا انہوں دے بستر علیحدہ کر دیو. بہت گہری گل ہے. جدو بچی 10 سال دے ہو جاون عموماً گھراں چ ہوندا ملا کے بچی سلایا جاندا بہن بھائی سو رہے نے. کملی والے نے کہا 10 سال دی عمر آوے بچے دا بستر علیحدہ کر دیو نماز دا حکم دیو. اور اگر نماز نہ پڑھے فضربوہ بالید ہاتھ دے نال تماچے نال مارو. اے شعور دا اگلا سٹیپ پہ ایتھو تھوڑی جی سختی کرو گے خود دل دا قبلہ درست ہو جائے گا. 10 سال دی عمر اندر اگر بچی نماز نہیں پڑھدا انہاں ہلکی جی یادہ حدیث اندر ذکر اس تو ہلکی سزا ڈانٹ ڈپٹ انہاں قائل مائل کرو.
اسی طرح اپنی نگرانی باپ ہر روز چیک کرے، ہر لمحے چیک کرے میرے بیٹے دی صحبت کنا لوگاں نال ہے، میرا بچہ کتھے پڑھن جاندا ہے، ماحول اج اے تے کر دیو جی فلاں میں سکول اندر داخل کروا دیواں، اس سکول اندر داخل کرواؤں تو پہلے ساریاں گلاں چیک کر دیو جی کیسی ریسپشن ہے، کیسی تعلیم ہے، کو ایجوکیشن ہے یا کہ نہیں، انگلش میڈیم ہے جی، کمپیوٹر بھی موجود ہے، فزیالوجی بیالوجی فلاں فلاں علم موجود ہے، ساریاں گلاں پتہ کرداں پر کدی اے نو پتہ کیتا سٹھاف اندر کوئی دیندار استاد بھی موجود ہے؟ بچیاں اس ماحول اندر لے جاندے ہو جدے اندر سائنس پڑھائی جا رہی ہے، انگریزی پڑھائی جا رہی ہے، ہر شے پڑھائی جا رہی ہے، لیکن ٹیچر بے دین ہوندے نے، بے دین ٹیچر بچیاں بے دین کر دیندا ہے، دیندار ٹیچر بچیاں نو دیندار بنا دیندا ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے بچپن دے استاد سن سید میر حسن، کی نام ہے بولو؟ سید بھی آئے عالم بھی آئے، بہت بڑے علامہ ہے سید میر حسن، انہاں کول علامہ اقبال نے ناظرہ قرآن پڑھیا۔ ایک کئی باری سنی انج کر دیں ناظرہ یا حفظ قرآن پڑھاؤن واسطے بد عقیدہ لوگوں کو بھیج دیں، وہ ساری زندگی بچہ بد عقیدہ رہندا، لیکن سنی عموماً کم نہیں کر دے، سنین کم کرنا چاہیے۔ اس علاقے دیتے خوشبخت لوگ ہو کہ حضرت قبلہ حاجی صاحب دے فیض نے تھوڑا علاقہ قرآن دی تعلیم نال آباد کر دیتا ہے۔ تھوڑے قاری صاحب تلاوت کر رہے سن، میں گاڑی تو اترے ہاں، دل نہیں کیتا کہ قدم اٹھائیے، ایڈی سونی تلاوت۔ میں پوچھے قاری صاحب کتھوں دین، دسن لگے پچانی دین تے انہاں گراواں چو میں ہاتھی ونڈ دا، تسی جان دیو ہاتھی ونڈ نا، ہاتھی ونڈ وچوں ساڈے جیاں بچیاں دا نکلنا تے انہاں گراواں وچوں قاری نواز صاحب تے جے لوگاں دا پیدا ہونا، یہ انہاں اللہ دے بندیاں دی محنت ہے۔ انہاں کول اپنے بچے بھیجو، اچھے ماحول اندر بھیجو، اچھے مدارس اندر اگر بھیجو گے تھوڑے بچے دی ذہنی فکر صحیح رہے گی، عقیدہ درست رہے گا۔ پھر اگر کسی سکول اندر میں پوچھنا ایمانداری نہ دسو، بچہ سکول وچ داخل کران لگے کدی پوچھیا ہے کہ سردیاں دے موسم اندر پیشی دی نماز دا ٹائم ہو جاندا کیا ایتھے پڑھائی جاندی کہ نہیں؟ اے پوچھ دیو جی بچے نے سویمنگ کرائی جاندی ہے کیا؟ جی بچے باہر نکل کے ہنی مون منوایا جاندا کیا؟ بچیاں نو وزٹ تے لے آیا جاندا کیا؟ بچیاں باہر ٹوراں تے بھیجا؟ او ساریاں گلاں پوچھن گے۔ اے کدی نہیں پوچھیا بھئی سردیاں دے دناں زور دی نماز 1 2 1:30 بجے ٹائم ہو جاندہ، چھٹی 3 بجے ہوندی ہے، کوئی زور دی نماز واسطہ ٹائم دین دے ہو؟ یہ اسی کوئی نہ پوچھ دے۔ اور اگر تسی پوچھو اور اس شرط تے بچے داخل کرواؤ کہ تواڈے سکول اندر جی زور دی نماز دا باقاعدہ ٹائم نہیں، میں بچے نہیں داخل کراندا، 2-4 بچے واپس جان کے آپے وہ ٹائم ٹیبل تبدیل کر لیں۔ کرن گے کہ نہیں کرن گے بولو؟ وہ تے خریدار بیٹھے وہ بچے داخل، اگر تسی یہ مائنڈ بنا لو آج جلسہ سنن والے کہ میں اپنے بچے نو سکول داخل کروانا جدی تفریح دا ٹائم زور دی نماز نال میچ کردا، اگر نہیں کردا میں بچہ داخل نہیں کراؤنا، خدا دی قسم میں تھوڑی اس اچھی فکر نال ہو سکدا پورا وہ اپنا ٹائم ٹیبل بدل دیں، لیکن اسی توجہ نہیں دیتے۔ نظر رکھو، فرمایا اگر بچہ عاقل و بالغ ہو جائے پھر نماز نہ پڑھے، مثلا بڑی عمر دے بچے نماز نہیں پڑھ دے، پھر اس حد تک صحابہ دا عمل ہے کہ ایک صحابی دا بیٹا نماز نہیں سی پڑھدا، انہوں نے ٹوٹلی صحابی نے بچے نال بائیکاٹ کر لیا۔ دنیاوی گلاں پیچھے بائیکاٹ کر لیندے ہو، دین واسطے بچے روب دین واسطے بنو تیار، گل کرن واسطے بنو تیار، یہ مطلب ہے ساڈے ذہن اندر دین دی اہمیت کوئی نہیں، تربیت دی اہمیت کوئی نہیں۔ لیکن جڑے ماں باپ بچے اولاد دی تربیت تے نظر رکھ دے نے، اللہ دی قسم ہے میں گل کر رہا سا، تیرا بچہ تیرے ہاتھ وچ ایک بڑی ڈھلی ڈھالی مٹی دی طرح ہے، اسے نے تو گلیلا بنا کے ضائع کر دے گا، اسے دی تربیت کرے گا، ایک ہشت جہت ہیرا بن جائے گا۔ تیرے بیٹے اندر علم بھی ہوئے گا، اخلاق بھی ہوئے گا، کردار بھی ہوئے گا، ادب بھی ہوئے گا، تیرا بیٹا ایک اچھا نوجوان بڑھ کے پروان چڑھے گا۔ اساں لوگ تربیت تے توجہ نہیں دیں دے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دی اگر زندگی دیکھو، ایک نام ہے تاریخ اندر عمر بن عبدالعزیز، بولو کہ نام ہے؟ تھکتے نہیں ہو پے؟ تھک پے؟ پھر میں نے پہلے تھکنا چاہیے تھا، میں تو دوجی تقریر کر رہے ہیں۔ عمر بن
عمر بن عبدالعزیز تاریخ اسلام دا روشن نام ہے، خلفائے راشدین 4 نے جنہاں دا نام مشہور ہے، پھر امام حسن دی خلافت راشدہ ہے، انہاں تو بعد بنو امیہ اور بعض ایسے لوگ آئے جنہاں نے نظام خلافت غلط کر دیتا، لیکن انہاں چو ایک نہ آیا عمر بن، اور عمر بن عبدالعزیز او تاریخ اسلام دا جنا جنوں دنیا نے عمر ثانی دے نانا یاد کیتا کہ دوجا عمر ہے جس نے حضرت فاروق اعظم دے عدل دی یاد تازہ کر دیتی، عہد دی یاد تازہ کر دیتی، انہاں دی زندگی نو ایک مرتبہ پھر دنیا نو وکھا دیتا۔ اللہ دی قسم عمر بن عبدالعزیز اتنا تقوی دا پیکر سی، اس بندے دی ذاتی نیکی دی برکت دے نال تقریباً 48 لاکھ مربع میل دی حکومت اندر ہر منے دین دا غلبہ نظر آیا۔ جدو حاکم سدھر جان نا عوام خود سدھر جان دی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بڑا روشن نام ہے تاریخ اسلام اندر، اور عمر ثانی دے نال مشہور ہے۔ انگریزیں بھی لکھیا کہ اپنے عدل اپنے نظام حکومت دے اعتبار نال ہی واز سیکنڈ عمر، وہ دوسرا عمر سی تاریخ اسلام دا جس نے مسلمان اندر ایک تازگی ایک نئی روحانیت پیدا کر دیتی۔ یہ عمر بن عبدالعزیز اتنا باکمال انسان کس طرح بنے؟ اگر پیچھے جاؤ گے آپ دے والد جناب عبدالعزیز بڑے پارسان ایک آدمی سن، اچھی فکر دے آدمی سن۔ اپنا بیٹا عمر جدو تعلیم واسطے دینا چاہیا اس وقت صحابہ بھی زندہ نے، تابعین بھی زندہ نے، ہر باپ اپنی اولاد نو اعلیٰ تو اعلیٰ صحابی دی تربیت اندر لے جاندا ہے۔ آپ دے والد عبدالعزیز نے مدینہ منورہ اندر رہندے نے، انہاں نے سوچیا میں اپنے بیٹے دی تربیت کہندے کولو کرواواں، تے فیصلہ کی کیتا اپنے بچے واسطے استاد کیسا چوز کیتا؟ جس استاد نو چوز کیتا دا نام ہے انس بن مالک۔ اے او میرے نبی دے صحابی نے جڑے 10 سال حضور دے گھر دے خادم بن کے رہے نے۔ عبدالعزیز کہنے لگے صحابہ تے اور بھی موجود نے، پر عمر بیٹے نو میں انس بن مالک دی شاگردی اندر اس تو دے رہے ہاں۔ انس بن مالک نے حضور دی خلوت بھی ویکھی، جلوت بھی دیکھی، باہر بھی ویکھیا، گھر بھی ویکھیا، حضور دا دن بھی ویکھیا، حضور دی رات بھی ویکھی، حضور دی صبح بھی دیکھی، حضور دی شام بھی دیکھی۔ انس بن مالک نے جتنی نبی پاک کو تربیت پائی ہے عام صحابہ نے نہیں پائی ہوئے گی، لہذا حضرت عبدالعزیز نے اپنے بیٹے نو عمر نو انس بن مالک دی تربیت اندر دیتا۔ انس بن مالک نے اتنی تربیت بہترین کی تھی کہ حالانکہ عمر شہزادہ سی، شروع دے اندر تربیت قبول نہیں سن کر دے، حضرت انس بڑا مشکل دینا کنٹرول کیتا۔ ایک دن آیا وہی عمر بن عبدالعزیز اتنا با کمال مسلمان بنیا، حضرت انس زندگی دے آخری حصے وچ کہندے سن اے لوگو اج اگر کوئی پریکٹیکلی رسول اللہ دی نماز نو ویکھنا چاہے تے میرے شاگرد عمر بن عبدالعزیز نو نماز پڑھدیاں ویکھ لے وے۔ تربیت دا نتیجہ تھی، اعلیٰ استاد مہیا کیتا جیڑا کہ دین دا بہترین سیمپل سی۔ آج ساڑیاں اولاداں واسطے سی سائنس ٹیچر اچھا تلاش کر دے ہاں، انگلش ٹیچر اچھا تلاش کر دے ہاں، کہتے ہیں جی فزکس دا اچھا ٹیچر ہونا چاہیے، لیکن اچھا عالم دین نیڑے بھی نہ پھٹکن دین دے، کدی عالم دین دی صحبت اندر نہیں بھیجیا، کدی اہل اللہ دی صحبت اندر نہیں بھیجیا۔ جتنا اعلیٰ ماحول اولاد نو دیویں گا تیری اولاد اتنی اعلیٰ آگے بڑھے گی، اور اس دے اندر ماں اور باپ دونوں دی ذمہ داری، اور زیادہ ماں دا اثر ہوندا اولاد تے۔ اگر ماں سنور جائے اولاد خود سنور جاندی، اولاد خود سنور جاندی ہے۔ بس ایک دو مثالاں میں دے کے میں نظر آ رہا تسی گئے ہو تھک، میں موضوع لمبا چھیڑ بیٹھا لیکن انہوں میں کلوز کرن لگا۔ عرض کر رہے ہیں اولاد اللہ دی نعمت، جیوں تربیت کریں گا یہ جہاں تیرا بیٹا کل انسان بنے گا، اچھی تربیت دے گا، ہو سکتا تیرا بیٹا اتنا اچھا ہوئے کہ تیرے بیٹے دی وجہ تو رب کئی بندیاں نو نیک بنا دے وے، اچھا انسان بنا دے وے۔ اس سلسلے اندر ماں دی بھی ذمہ داری ہے بچے دی تربیت تے نظر رکھے، نماز دا خیال رکھے، اخلاق دا خیال رکھے، عادات و اطوار دا خیال رکھے، اور بچے نو ایک نہج تے پروان چڑھائے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن مجتبی بہت بڑے آپ عبادت گزار سن،
آپ دے کولو ایک مرتبہ اس بارے تفصیل پوچھی گئی تے آپ نے فرمایا لوگو ساڈے دل وچ کیوں نہ عبادت دا ذوق ہوئے، میں خود اپنی اماں فاطمہ الزہرا ایک رکعت اندر قرآن دے 15 سپارے پڑھدیاں سنے ہیں۔ ماں اگر خاتون جنت ہوئے تے بیٹا حسن مجتبی تقوی دا پیکر پیدا ہوندا۔ آج اسی یہ گل عموماً آدھے ہیں امام حسین نے کربلا دے اندر نیزے تے قرآن سنایا، حالانکہ ایکچولی گل ہے کہ آپ نے صرف کرامتاً ایک مرتبہ بولے نے، بس اتنی گل، لیکن یہ بھی بہت بڑا کمال ہے۔ لیکن ایک کمال کیوں ملیا کہ حسین سرے نیزہ بھی قرآن دی تفسیر کر رہے نے۔ اگر خاتون جنت دے حالات زندگی پڑھو تو ان ملے گا مائی صاحبہ اپنے ہاتھ دے نال چکی اندر آٹا پینین، ادو چکی چل رہی ہے، او دے خاتون جنت دی زبان قرآن دی تلاوت اندر چل رہی ہے۔ اور آپ نے عملاً فرمایا لوگو اگر میں بچیاں واسطے چکی پی کے جسمانی خوراک دا بندوبست کر رہی ہاں، ادو بچہ حسن حسین دودھ پی رہے نے، زینب ام کلثوم دودھ پی رہی نے، اگر ایک منے جسمانی خوراک مل رہی ہے، تلاوت قرآن نال روحانی خوراک جا رہی ہے۔ جدو ماں باپ احساس کرن، یہ محض ایک عام گلاں نہیں بلکہ حقائق نے۔ ایک بچہ ابتدائی عمر اندر اپنی ماں کو اجازت لیندے نے، امی جان میرا دل کردا ہے میں بغداد علم دین حاصل کرن جاواں۔ فرمایا بچیا میں بوڑھی ہاں، تیری خدمت دی میں لوڑ ہے، لیکن میں اپنی خدمت دے نالو رسول اللہ دے دین دی خدمت نو مقدم کر دی ہاں، جا بغداد علم پڑھ۔ 40 دینار دے کے کعبہ اندر سیڑ دیتے، نال سچی تے سچی تے تربیت کرن والی ماں نے ایک جملہ کہا، فرمایا میرے بیٹے اللہ دے حوالے شاید تو تے میں زندگی اندر ملیے نہ ملیے، لیکن بیٹا میری گل یاد رکھیں، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے۔ تسی سارے سن چکے ہو، پڑھ چکے ہو، قافلہ اس قافلے ہوتے ڈاکو پہنے، سارے کولو باز پرس ہو رہی ہے، بچے کولو جدو پوچھتے ہیں تے بچہ آپ دستا ہے میری کباہ دے اندر 40 دینار سیتے ہوئے نے۔ حیرت دے نال انہاں پکڑ کے ڈاکوؤں دے سردار کو لے گئے، اس آکھیا بچے جے جھوٹ بولے ہاں تیری جان بھی خطرے اندر نہ ہوندی، مال بھی خطرے اندر نہ ہوندا، ہن تیرا مال بھی خطرے وچ، جان بھی خطرے وچ، تو جھوٹ کیوں نہیں بولیا؟ بڑی سادگی نال سچا تے سچا سید کہندا ہے میں ہر میری جان دی میں پرواہ نہیں، مال دی پرواہ نہیں، جان جاندی ہے تے جائے، ماں دا فرمان ہاتھ وچوں نہ جائے۔ ڈاکوں دا سردار چونک گیا کہ تیری ماں دا فرمان ہے، کہنے لگے میں گھر چوں نکلے ہاں، ماں نے کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، بس میں جھوٹ نہیں بولے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ سید زادی ماں دی گل عبدالقادر جیلانی دے دل اندر اتری، عبدالقادر جیلانی دی گل ڈاکواں دے سردار دے دل اندر اتر گئی، گردن جھک گئی، جدو گردن چاہیے اکھاں وچ آنسو نے، اور کہندا او بچے اللہ تیرے تے بھی رحمت کرے، تیری ماں تے بھی رحمت کرے، میں نے حقیقت زندگی سکھا دیتی ہے، تو بچہ ہو کہ ماں نافرمانی نہیں کردا، میں ایڈا ڈاکواں دا سردار بڑا آدمی خدا دی نافرمانی کر رہے ہیں، اے بچے ہاتھ کڈ، میں تیرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے عہد کردا آج تو بعد نہ میں چوری کراں گا، نہ ڈاکہ ڈالاں گا، نہ لوگاں دی عزت جان مال تے حملے کریں گا۔ اصل بیعت دا بھی یہی مقصد ہوندا، یہ بیعت کوئی رسم نہیں، پیر دے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا، یہ کوئی شرینی لین دا کاروبار نہیں، شرینی دین دا کاروبار نہیں، اصل یہ کہ ایک عام بندہ وعدہ کردا ہے، او اللہ دے بندے میں تیرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے وعدہ کردا جیوں تو رب دا بن گیا میں بھی رب دا بن جاواں گا، اصل بیعت۔ برادران گرامی قدر اس ڈاکواں دے سردار نے حضور عبدالقادر جیلانی نال وعدہ کیتا میں آج تو بعد میں بھی ڈاکہ نہیں ڈالاں گا۔ جدو اسے وعدہ کیتا او دے سنگی کہن لگے ہماں یاراں دوزخ ہماں یاراں بہشت، جدے جائیے رل کے جے تو برائی اندر ساڈا امام لیڈر آئے، اسی نیکی وچ بھی تین لیڈر بنایا، جے تیری توبہ ہے تے ساڈی ساریاں دی بھی۔
سارے دی بھی ایک ڈاکواں دی جماعت توبہ کر گئی. اسی سمجھدیاں کرامت ہے پیر ہوا وچ اڈے، اسی سمجھدیاں کرامت ہے میاں بیوی تویتاں نال لڑا دے وے، او اے جہالت کرامت نہیں، کرامت ہے ایسا کردار ولی پیش کرے ڈاکواں دی جماعت نو رب توبہ دی توفیق عطا فرما دے وے. اصل کرامت ہے. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. حضرت عبدالقادر جیلانی آپ دے ہاتھ دے اتے ڈاکوان دی جماعت توبہ کیوں کر رہی ہے؟ وہ دی وجائے باکو ماں دی تربیت نے عبدالقادر جیلانی دا بھی بیڑا پار کر دیتا، دے صدقے ڈاکوانوں بھی اللہ دا ولی بنا دیتا. جدو ماں اولاد دی تربیت اتے نظر رکھے پھر اے نتائج نکل دینے. جدو باپ بیٹے تے نظر رکھے اے نہ سمجھو بچے ملن سن پوچھیا نہیں جانا، اللہ پوچھ سی. تو دنیا اندر دیکھیا بعض لوگن میں اولاد نہیں دیتی، تین دیتی ہے، جواب دے اولاد کیوں بری ہوئی ہے، پوچھیا جائے گا. جو تیری اولاد دی روش ہے وہ دوبارے تیرے کو پوچھا، ہاں اگر تو کوشش کیتی ہے پھر نہیں بچہ سمریا تو بری، لیکن تو توجہ ہی نہیں دیتی. باپ ہے باہر دے ملک جا کے 3 سال بہ رہا، بچیاں 3 سال سرپرستی نہیں ملی، بچیاں دا اخلاق نہیں بگڑے گا؟ بھئی دولت تے کمائی لیکن اولاد دی تربیت برباد کیتی. میں انگلینڈ گیا تو کچھ پنڈ دادن خان والے تنگ کیتا، کچھ بچیں دی تعلیم و تربیت آئی. قبلہ حضرت صاحب نے پھر کئی مرتبہ عرض کیتا گیا، آپ فرمایا نہیں، مین وجہ ہے کہ اولاد زیر تربیت زیر تعلیم ہے، انہاں معاملات تے نظر رکھنا. میرے بھائی اگر ماں اپنی ذمہ داری سمجھے کہ میری گود چ نکلن والا بچہ میرے اخلاق کے اعلیٰ دا پرتا ہونا چاہیے، پھر بچہ عبدالقادر جیلانی بندا ہے، حسین شہید کربلا بندا ہے، حسن مجتبی بندے نے، اللہ دے ولی بندے نے. اور باپ اگر ذمہ داری سمجھے نا میرا بیٹا کس روش تے جا رہا، بیٹے اندر تبدیلی آندی. تسی سنیا ہوئے گا علامہ اقبال ایک بیرسٹر سی، وکیل سی، بظاہر دنیا دار، لیکن اقبال دا دل عشق رسول نال انج آباد سی، اج بھی او دا کلام پڑھیے تے دل اندر حب رسول دی چمک آ جاندی. اس اقبال دے ایک شعر دا ہے کوئی دنیا اندر جواب. اقبال نے کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. مسلمان حضور دا عشق اپنے دل دا سامان بنا اور کائنات دے آفاق اندر محمد عربی دا نام روشن کر دے. کتنی بڑی گل ہے. سنگیاں پوچھیا اقبال تو ہیں وکیل بیرسٹر ہے، تیرا دل عشق رسول نال انج آباد ہے. علامہ اقبال اس قدر حضور نہ محبت کر دے سن کہ اگر انہوں نے سامنے کوئی آدمی حضور دا نا ادب نال نہ لے تو اقبال دی اکھاں چوں آنسو آ جاندے سن. ایک باری سوٹڈ بوٹڈ لڑکا علامہ اقبال نو مل کے نکلیا، آپ دا خادم کہندا ہے او دا نام سی علی بخش، کہندا علامہ اقبال رو رہے سن. میں کہ کیوں رو رہے ہو؟ تھوڑی دیر یہی حالت رہی، جدو سنبھلی تے کہنے لگے اے لڑکا آیا تے بار بار حضور دا ذکر کرتا تھا، دا محمد صاحب نے کہا. کتنا انٹلیکچوئل بچہ دیتا، کتنا فہم و فراس دا حامل بچہ دیتا. میں دی تربیت کرائیں اچھا انسان بنے، ایک عملی والے دا غلام بنے، خدا دا نیاز مند بنے. اگر تینے احساس ہو گیا کل میں اللہ رسول نے منہ وکھانا پھر تو اولاد دی تربیت تے توجہ دے گا. گل جتنی بڑھائی جائے، میری اس تے کیسٹاں بھی موجود نے، میں کوئی مشہوری واسطے نہیں کہہ رہا، اس تو کہہ رہے ہیں جڑے پہلو رہ گئے سن سکتے ہو. آخری گل کراں، اگر اولاد دی تربیت اچھی کر کے جامے گا اپنے مقدر نو سوچ. کملی والے فرمائے تیرے مرن تو بعد تیری نیک اولاد جڑیاں دعاواں کرے گی وہ قبر وچ بھی پہنچن گئیاں، حشر وچ بھی فائدہ دین گئیاں. یہ ہے اولاد دی نیک تربیت. آؤ اللہ نے اگر اے توہن ہیرے تے لال بخشن، ان اندر رنگ بھرو، ان اندر اچھی تربیت ان دیو تاکہ کل اللہ دی بارگاہ چ عرض کر سکو یا اللہ میں نے دیڑی تو اولاد بخشیے، میں انہوں نے تیری بندگی سکھائیے، کملی والے دی غلامی سکھائیے. انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. وما علیہ الا البلاغ. سلام ایک شعر ہوئے گا اس تو بعد دعا. چاند
دل فروز ساعت تیرا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام شمع بز میں ذکر رسول آج زانا ہو قبول اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحكم للصالحين وهو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو في كل شيء عليم یا رب کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فکر رسول کے تمام جتنے حاضرین دور بعید تو قریب ہے تو مقصد محفل کا شرکت کے تمام دے نیک معاملات خیر برکت ترقی عطا فرما یا اللہ ساری اولادن و اهدنا الصراط المستقیم جلن توفیق عطا فرما دین دا ذوق شوق یا الہی کرم کیجیے مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکلیں حال و مولا مشکل کشا کے واسطے سب بلائیں راتوں شہداء کربلا کے واسطے خدایا وقت کی بنی فاطمہ کی برکول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول من دست دامان علیہ رسول یا رب کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر کی تو برکتنا تمام بستی سے اپنا کرم فرما تمام دے بچے نوے دن اسکتا مسکن جلن توفیق عطا فرما تمام بیماروں میں شفا کاملہ حاجر عطا فرما جماعی کے مقرور درد القدر عطا فرما تمام اپنے بخیر پاکستان مکمندہ کے عبارہ بنا تمام جہاں کہیں بھی مسلمان مصیبت بستانی ترکان تمام مصیبت خوشی تکلیف فرما یا الہی کرم کیجیے مصطفیٰ کے واسطے یا رسول میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آن صلی اللہ علیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی وزینت فرشی ومازر لطفی قاسم نعمت محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا رب